بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے. دنیا میں جب اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا چاہا تو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور جب انبیاء اس دنیا میں آئے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنایا، تو جو قومیں دنیا میں آباد تھیں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور جو اللہ کی ذات سے بالکل جدا تھی، ان لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور انبیاء کے دشمن بنے. انبیاء کو قتل کیا گیا، اس کے دین کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی گئیں، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ آسمانی دین ہے. کائنات کا جس طرح سے اللہ مالک ہے، تو جو مالک ہوتا ہے اسی کا نظام کائنات میں چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نظام اس دنیا میں نہیں چلے گا. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات کا نظام بھی اللہ نے طے کیا اور اسی نظام کو اس دنیا میں نافذ کیا، اور یہ نظام انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. تو انبیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اللہ کی اس وحدانیت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو بندوں تک پہنچائے. لیکن انبیاء کی دعوت و تبلیغ میں ہم اور آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ جس نبی نے جس قوم کو دعوت دی، وہ نبی وہ قوم اس نبی کی دشمن بن گئی، وہ قبیلہ اس نبی کا دشمن بن گیا، وہ شہر اس نبی کا دشمن بن گیا، اور اس کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی اور پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ ان کا مقصد اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کے پیغمبر کو اس دنیا سے مٹانا تھا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اس کی کتاب کے احکامات ہیں. تو شروع دور سے اسلام اور کفر کے اندر درمیان جنگ چلی آ رہی ہے. اس زمانے میں انبیاء کا کام یہ تھا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے، اور اس وقت دنیا میں جو لوگ موجود تھے ان تک اللہ کے کلمے کو پہنچانے کی کوشش کرے. یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے انبیاء کو دی تھی.
انبیاء علیہم السلام نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا. جنہوں نے پیار سے محبت سے اللہ کو رب مان لیا وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے، اور جنہوں نے سرکشی کی ان کی سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ نے ان سے جہاد کا حکم فرمایا. اور جب اللہ نے ان کافروں سے، ان مشرکوں سے جب وہ سیدھے سیدھے اسلام قبول نہیں کرنے لگے تو ان سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا، ان سے لڑائیاں کیں، اس لیے کہ بندے تو وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کو رب نہیں مانتے، وہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان تک اسلام کا پیغام نہ پہنچے، اس کے لیے وہ دن رات کوششیں کرنے لگے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، انبیاء علیہم السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، اور اسلام کو روکنے کی اور اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی. اس کے باوجود بھی اسلام آج تک نہیں مٹا. تو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان باغی لوگوں سے، ان سرکش لوگوں سے اللہ نے جہاد کا، قتال کا حکم فرمایا. اور جب جنگیں ہوتی تھیں تو ان میں دونوں طرف کے لوگ مارے جاتے تھے، جو ایمان کے ساتھ قتل کیے جاتے ان کو شہادت کا مقام عطا کیا جاتا تھا. شہید ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں جو اسلام کے ساتھ مسلمان ہونے کی حالت میں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو اونچا مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دی، اپنے مال کو قربان کر دیا، اور بالآخر لڑتے لڑتے وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے، اس کو شہادت کا مقام دیا جاتا ہے. تو شہادت کے مقام کو پانے کے لیے ایمان لانا اور ایمان والا ہونا ضروری ہے. کفر کے ساتھ شہادت کا مقام نہیں دیا جاتا، کافر کو شہید نہیں کہا جاتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں اگر کوئی برادران وطن اس وطن کی حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں تو انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے. اسلام اس کو شہید نہیں کہتا. اسلام شہادت کا مقام اس کو دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا اٹھانے کے لیے، اسلام کے مد مقابل سے لڑے اور لڑ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اللہ اس کا رسول اسی شخص کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، یہ شہید کہلاتا ہے. اور اسلام میں، اسلامی تاریخ میں شہادت کے واقعات بھرے پڑے ہیں. انبیاء علیہم السلام سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک، اور ان سے لے کر اکابرین امت تک، سب نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. انہوں نے، صحابہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان قربان کیا. اکابرین نے وطن کی آزادی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے، اسلامی اداروں کی حفاظت کے لیے، مساجد اور مکاتب کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے وہ بھی شہید کہلاتے ہیں. تو جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات اسلام کی راہ میں، اسلام کے لیے مر مٹنے کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے. کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے، کہ جب اسلام پر برا وقت آ جائے تو ہم اپنی جان کو جان نہ سمجھیں،
بلکہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، رسول اللہ کا نظام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری حیثیت جبھی ہے جب کہ ہم اپنی اس جان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لٹا دیں، کٹا دیں، قربان کر دیں۔ یہ اس جان کا حق ہے۔ تو شہید اسے کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے، وہ شخص شہید کہلاتا ہے۔ اور اسلام میں شہادت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ اعلان فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں اپنے جان کو قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، انہیں تم عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہا کرو، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کو اللہ زندہ رکھتا ہے۔ عند ربهم یرزقون، ان کو ان کے رب کی جانب سے روزی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردہ نہیں کہا، وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کی روحوں کو ایک سبز پرندے کی شکل میں، ایک سبز پرندے کے اندر اس کی روح کو داخل کر دیتا ہے اور اس پرندے کو آزاد کر دیتا ہے کہ جا جنت میں جہاں جانا ہے جا، اور تجھے جو کھانا ہے کھا، جہاں گھومنا ہے گھوم، اور یہ عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ وہ پرندہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ شہداء کی روحوں کی شکل میں وہ پرندے، سرسبز پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں آرام سے آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کر اس عرش کے نیچے، اللہ کی عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام اس شہید کا ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے دیا، اللہ کے دین کو اونچا اٹھانے کے لیے، پورے عالم میں اس کو پھیلانے کے لیے اور ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کیا ہو، اور اس تگ و دو میں اسلام کی سربلندی کی نیت سے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کو اللہ یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کو حاصل کر کے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی کا مقام بھی ہے۔ شہید کا جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور شہادت انجام پاتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شہادت کا بڑا مقام ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر میں ایک بار بھی شہادت کی تمنا کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شخص منافق ہو کر مرا ہے، منافق ہو کر۔ اور شہادت کا مقام ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ ہم سب کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں، یہ تمنا فرما رہے ہیں
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں میری جان چلی جائے، اللہ کے راستے میں میری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور بکھر جائیں، میری جان اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ میری تمنا ہے۔ اور پھر یہی تمنا نہیں، فرمایا کہ میں ایک بار اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، بار بار یہ تمنا ہم سب کے آقا کی ہے، ہم سب کے مولا کی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہے۔ اس لیے اس بات کی گواہی، اس بات کی شہادت ہے یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب شہادت کی تمنا کر سکتے ہیں تو شہادت کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہید کو بڑا مقام اور درجہ عطا کیا ہے۔ اسلامی واقعات میں بے شمار شہداء موجود ہیں، بے شمار شہداء موجود ہیں۔ جب آپ اور ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے تو تاریخ میں ان گنت واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام کی جماعت نے اسی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا، ان کے سامنے صرف ایک بات نظر آتی تھی کہ اللہ کا دین کیسے سربلند ہو جائے، اللہ کا دین کیسے مکے میں کہ ہر گھر میں آ جائے، اللہ کا دین اس زمین پر، اس روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک انسان تک کیسے پہنچ جائے، چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے، ہمارا مال چلا جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہماری جان اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، ہمیں شہادت کا مقام عطا ہو جائے، یہ سب سے بڑی تمنا تھی۔ اور اس ماہ محرم میں جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جسے ہم شہادت حسین سے جانتے ہیں، پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس میں شہادت کا مقام عطا فرما کر حسین کے درجے کو بلند کیا ہے، نہ کہ 10 محرم الحرام کے درجے کو بلند کیا۔ یہ مہینہ شروع سے احترام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ نے جس دن سے بنایا ہے اسی دن سے اس کو اللہ نے احترام والا مہینہ بنایا۔ تو ہم اور آپ محرم الحرام کو شہادت حسین سے جانتے ہیں، حالانکہ اسلامی واقعات میں، اسلامی تاریخ میں بے شمار شہادتیں پیش کی گئی ہیں اور اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن جہاں ہم اور آپ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر آدمی موت کی تلخی کو محسوس کر کے وہ یہ چاہے گا کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں نہ بھیجا جائے، دوبارہ ہم دنیا میں موت کی تلخی کو برداشت کرنے کے لیے نہ جائیں، لیکن ایک شخص ہے جو یہ تمنا کرے گا قیامت کے دن بھی، محشر کے میدان میں بھی یہ تمنا کرے گا کہ الہی مجھے پھر سے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر دنیا میں جا کر تیرے دین کے لیے لڑوں، تیرے راستے میں لڑوں اور تیرے ہی راستے میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں۔ اس لیے کہ شہادت کے وقت میں جو مجھے مزہ آیا ہے، شہید ہوتے ہوئے جو مزہ آیا ہے، اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے جو مزہ آیا ہے، وہ مزہ جنت کے پھلوں میں بھی نہیں ہے۔ الہی مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو کر پھر دوبارہ تیرے سامنے حاضر ہو کر آؤں۔ یہ شہادت کی تمنا ایک شہید کرے گا قیامت کے دن۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے زندگی بھر میں ایک بار یہ تمنا کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ تمنا کرے، ہر ایمان والا یہ تمنا کرے اور سچی تمنا کرے۔ کیا تمنا کرے؟ کہ الہی مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اس لیے کہ شہادت کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو مقام نہیں عطا فرمایا گیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔